والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جلو خدا دین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ کشتی وحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کساں چار سازِ درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرورت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشہی بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسول خسرو خوبان سیاح لامکا وجہ کل فقا در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نافذہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر بلند آواز سے پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ تعالی علیک وسلم وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر ہوئی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا قدم میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں آیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خوار پھرتے ہیں جان ہے جان کے نظر آئے غار پھرتے ہیں رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں آج کی محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے سرپرستی آبلوب خاندان برکات حضور تاج المشائخ سیدی وسندی آقائی نعمت حضور سیدی مدرسل العالی فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ خوشی دیر میں ہم حضرت کے کعبہ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کریں گے ساتھ ولی عہد آستان عالیہ مالیلہ مطہرہ حضور سیدی امان ملت حضرت بھی انشاءاللہ تشریف لانے والی ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل جو سجائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں کے تمام علماء کرام اور خوش عقیدہ مسلمانوں کو بہتر جگہ اور بہتر صلہ عطا فرمائے آمین بالخصوص عزیز القدر شاہ الوارث برکاتی
اور ان کے تمام ساتھیوں کو اور رفقا کو اللہ تعالیٰ اس خوبصورت سی محفل سجانے پر دونوں جہان میں بہترین صلہ عطا فرمائے. آمین. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے بڑی مشہور آیہ کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہر چیز کو عروج ہے، پھر اس کے بعد زوال ہے. اس کا آغاز ہے، پھر اس کا انجام ہے. اس کی بقا ہے، پھر اس کی فنا ہے. پہلے وہ معدوم ہے، پھر موجود ہے، پھر معدوم ہے. ہر چیز کے تین ادوار ہیں. مثال کے طور پر روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، پھر شباب پر آتا ہے اور پھر زوال پذیر ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کی نگاہوں سے غروب ہو جاتا ہے. اسی طرح ہر پہلی شب کو چاند طلوع ہوتا ہے ایک باریک سے ناخن کی قطرن کی طرح ہلال کی شکل میں. پھر وہ بدر کامل بنتا ہے اور پھر گھٹتے گھٹتے 28 تاریخ آنے تک وہ اپنا وجود لوگوں کی نگاہوں سے کھو دیتا ہے. ایک پھول صبح کے وقت مسکراتا ہے اور دوپہر تک مکمل شباب پر رہتا ہے اور شام ڈھلتے ڈھلتے پھر وہ مرجھا جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی موجودگی محفلوں کی وہ زینت بنتا ہے، کسی کے تاج میں سجتا ہے، کسی کے امامے میں لگتا ہے، کسی کے گلے میں آتا ہے، پھر وہ مرجھا کر لوگوں کے قدموں میں پامال بھی ہوتا ہے. یہ دنیا ہے. دنیا عروج و زوال کا نام ہے. حضور سیدی محدث اعظم کی چوتھویں رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا، ہر کمالے را زوالو، ہر زوالے را کمال. کہ ہر کمال کو زوال ہے اور ہر زوال کو کمال ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے. جب آپ سب کو دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی میں عروج و زوال لگا ہوا ہے، ابتدا اور انتہا ہے. ایک ذات ہے خالق لم یزل ذات، اللہ اکبر، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ جس کی کوئی انتہا ہے. اللہ اکبر، جس کی کوئی شروعات ہے نہ جس کا کوئی اینڈ ہے. وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. سب کے لیے یہ ہے، آغاز ہے، عروج ہے، پھر زوال ہے. اللہ اکبر. اسی طرح میرے بھائیوں، ہم بھی پیدا ہوئے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ایک دن پھر آئے گا، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی کہ آغاز ہے تو انجام بھی ہے. لیکن اتنا یاد رکھیں، ابتدا اور انتہا کے درمیان ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس کو عالم شباب کہتے ہیں. ہر ایک کا عالم شباب بہت خوبصورت ہے. ہر ایک کا عالم شباب بڑا حسین ہے، جس کو آپ اور ہم جوانی سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں جوانی کی اہمیت ہے، ویسے اللہ کے یہاں ہم سے زیادہ جوانی کی اہمیت اللہ کے یہاں ہے. اللہ کے یہاں جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ہر چیز کے درمیان کو بہت پسند کیا جاتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بہت کمزور سا ہوتا ہے. اس کے پاس قوت نہیں ہوتی، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی، وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے. دودھ پلانے کے حوالے سے کسی کا محتاج، نہلانے کے حوالے سے کسی کا محتاج، چلانے کے حوالے سے کسی کا محتاج. لیکن جب انسان بوڑھا ہوتا ہے پھر اسی کیفیت پہ لوٹ آتا ہے. جیسے بچپنے میں محتاج تھا، قدم قدم پر محتاج تھا، ویسے ہی وہ بڑھاپے میں بھی اکثر محتاج ہوتا ہے. فرق یہ ہے ہاتھ بدل جاتے ہیں، فرق یہ ہے انداز بدل جاتے ہیں، فرق یہ ہے نام بدل جاتے ہیں. پہلے محتاج تھا ماں باپ کا، بعد میں محتاج ہوتا ہے اولاد کا. لیکن محتاجی تو ہوتی ہے. اللہ اکبر. انسان کتنا محتاج ہے، ذرا توجہ سے گفتگو سننا. اللہ اکبر. کتنا گھمنڈ کرتا ہے انسان اپنی طاقت پر، کتنا گھمنڈ کرتا ہے انسان اپنی قوت پر، کتنا گھمنڈ کرتا ہے انسان اپنے بازوؤں کی قوت پر. لیکن گھمنڈ کرنے والوں، انسان محتاج کتنا ہے. جب پیدا ہوا تھا تو بھی غسل کرنے کے قابل نہ تھا، کسی اور نے غسل دے کر کے پاک کیا. اور جب مر جاتا ہے تو بھی غسل کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کوئی اور غسل دے کر
फरमाए झूले में उठा कर भी कोई और डालता है और नहर में उठा कर भी कोई और डालता है। ऐ इंसान, तुझे तकब्बुर करने का हक क्या है? तुझे तकब्बुर करने और घमंड करने का क्या हक है? तकब्बुर तो एक ही जात को ज़ेबा है, जो अल्लाह की जात है, जो अल्लाह के कायनात है, जो जमीन और आसमान का खालिक है। अल्लाह को अंदाजा तो फरमाए हम क्यों घमंड करते हैं, हम क्यों तकब्बुर करते हैं? तो याद रखिए, जवानी बहुत खूबसूरत चीज का नाम है, बुढ़ापा भी मजबूर, बचपना भी मजबूर, लेकिन इंसान जब जवान होता है वो मजबूर नहीं होता, बल्कि अल्लाह जवानी में उसको हुस्न भी देता है, जवानी में उसको ताकत भी देता है, जवानी में उसको कुव्वत भी देता है। इसीलिए जब जवानी में सब कुछ दिया, किसी मुफक्किर ने कहा था जब इंसान बच्चा होता है तो उसकी पूरी ताकत उसके पैरों में होती है, इसलिए बच्चे भाग दौड़ ज्यादा करते हैं क्योंकि पैरों में ताकत बहुत होती। जितना बच्चे भागते हैं, अगर हम भागते फिरे तो हम लोग सो न सके, लेकिन बच्चे बहुत तेजी से भागते हैं क्योंकि बचपने में पूरी ताकत अल्लाह पैरों में देता है और बुढ़ापे में पूरी ताकत अल्लाह ज़बान में समेट देता है। इसलिए बूढ़े बोलते ज्यादा हैं, बच्चे भागते ज्यादा हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, जब इंसान जवान होता है तो सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक उसके पूरे वजूद में ताकत यकसा होती है। अगर जवान चाहे तो जवान इंकलाब पैदा कर सकता है, अगर जवान चाहे तो दरियाओं में रास्ते बना सकता है, अगर जवान चाहे तो पहाड़ों के सीधों को काट करके रास्ते